الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال تعالى كل نفس ذائقة الموت. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ألا إن للموت سكرات. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أكثروا ذكر هازم اللذات الموت. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں. انتہائی قابل عزت، قابل احترام، ذی وقار، ذی قدر علماء کرام اور ضلع ہری پور کے اس علاقے پھراڑی اور گرد و نواح سے آئے ہوئے میرے معزز مکرم دوستو، السلام علیکم. آج ہم ایک تعزیتی محفل کے اندر جمع ہیں کہ ہمارے انتہائی معزز محترم جناب حاجی التمش صاحب، جی اچھا ہاں، تاشم خان صاحب، جو جمعہ پڑھنے کے لیے میرے پاس آیا کرتے تھے، اور ان کی خواہش تھی، وصیت تھی کہ آپ میرا جنازہ بھی پڑھائیں. کبھی کبھی انسان سوچتا ہے کہ میری تو مصروف زندگی ہے، میں ہری پور میں بہت کم ہوتا ہوں، اکثر سفر پر ہوتا ہوں. ایک بندہ آیا تھا، کسی نے محلے میں میرے محلے دار سے پوچھا کہ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں، کب ملوں گا؟ انہوں نے کہا 3 مہینے بعد تو میں ملا ہوں، تو آپ کیسے ایک دن میں ملیں گے؟ زندگی دین ہی کے لیے وقف ہے. ملک کے کونے کونے میں اللہ کا قرآن سنانے کے لیے اللہ نے توفیق دی ہے، اور اللہ قبول فرمائے. اس دن میں موقع پر موجود تھا تو حضرت قاری حکیم رمضان صاحب نے فون کیا اور ان کے جنازہ پڑھانے کی اللہ نے توفیق دی اور حاضری کا موقع نصیب ہوا. آج چند باتیں عرض کرتا ہوں فکر آخرت کے حوالے سے
یہاں بہت سارے احباب چہرے ایسے ہیں کہ جو میں دیکھتا ہوں، میں محسوس کرتا ہوں کہ میں ملا ہوں، جمعہ کے لیے وہ آتے ہیں، آشنا ہیں۔ بہرحال اللہ رب العزت ہمارا یہ بیٹھنا قبول اور منظور فرمائے۔ دوستو، قرآن مقدس میں اللہ نے ایک قانون ذکر کیا ہے، اور وہ قانون ہے موت کا۔ یہ وہ اٹل قانون اور اٹل فیصلہ ہے کہ سوائے اللہ کی ذات کے اس قانون سے کوئی بچ نہیں سکتا، چاہے وہ اچھا ہے یا برا ہے، چاہے وہ نیک ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، تہجد گزار ہے، روزے دار ہے، چاہے وہ امیر و غریب ہے، چاہے وہ بادشاہ و گدا ہے، کوئی بھی ہو، سوائے اللہ کے اس قانون کے زد میں سارے آئیں گے، کوئی نہیں بچ سکے گا۔ اور قرآن کریم جب اس قانون کو ذکر کرتا ہے، ایک بات آپ کو یہ بھی سمجھا دوں کہ قرآن کریم 4 اہم مضامین ذکر کرتا ہے۔ کتنے؟ آپ دماغ حاضر رکھیں گے تو میں اپنی بات سمجھا سکوں گا، اور آپ جو اتنی گرمی میں بیٹھے ہیں تو آپ کو کچھ فائدہ ہوگا، جھولی میں دل و دماغ آپ کا معطر ہوگا۔ قرآن کریم 4 اہم مضامین ذکر کرتا ہے۔ وہ اہم مضامین یہ ہیں، سب سے پہلے ہے توحید، کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اکیلا اور یکتا ہے، اس کے سوا کوئی الہ اور حاجت روا نہیں، کوئی عبادت کا مستحق نہیں۔ دوسرا مضمون ہے اثبات الرسالت، کہ اللہ کے بنائے ہوئے پیغمبر، بھیجے ہوئے پیغمبر سچے ہیں، اور ان پیغمبروں کی آخری کڑی سید الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کی رسالت کا اثبات کرتا ہے قرآن۔ تیسرا مضمون صداقت الکتاب، قرآن کریم میں اللہ اپنی اس کتاب کی صداقت ذکر کرتا ہے کہ یہ قرآن سچی کتاب ہے، یہ قرآن برحق کتاب ہے، یہ قرآن تمام کتابوں کے اوپر نگران کتاب ہے، یہ آخری کتاب ہے، یہ تمام کتابوں کی تصدیق کرنے والی کتاب ہے، یہ کتاب اللہ بھی ہے، کلام اللہ بھی ہے۔ اس بات کا ذکر قرآن کرتا ہے۔ اور چوتھا مضمون ہے ایمان بالآخرت۔ کتنا؟ چوتھا مضمون کون سا ہے بھائیو؟ ایمان بالآخرت، فکر آخرت، عقیدہ آخرت۔ قرآن یہ ذکر کرتا ہے کہ ایک نہ ایک دن مرنا بھی ہے، موت بھی آنی ہے، آغاز موت سے، کیونکہ من مات فقد قامت قیامتہ، جو بندہ مر گیا اس کی قیامت تو برپا ہو گئی، اس کی قیامت تو شروع ہو چکی ہے۔ ہاں، قیامت کبریٰ جب سور پھونکا جائے گا تو وہ آئے گی۔ قرآن کیا کہتا ہے ذرا سنیے، کل من علیہا فان، سورہ رحمان، کل من علیہا فان، اس زمین پہ جتنے بھی آباد ہیں، جتنے انسان ہیں، جتنے بھی زندہ ہیں، فان، سب پہ فنا نے آنا ہے، سب نے فنا ہو جانا ہے۔ اگر بچے گی تو کس کی ذات؟ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، تیرے رب کی ذات باقی ہے، اسی کے لیے بقا ہے، اس کے سوا کوئی نہیں بچے گا۔ سورۃ الانبیاء، اللہ کا قرآن کہتا ہے آیت نمبر 35، کل نفس ذائقۃ الموت، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اس جام سے منہ لگانا ہے۔ کلو
نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ جس بدن میں یہ روح آئی ہے اسی بدن سے ایک نہ ایک دن اس سے نکلنا ہے، اس نے نکلنا ہے۔ اور جب میرا رب نکالے گا ملک الموت کو بھیج کے، کوئی روک نہیں سکے گا، کوئی بادشاہ، کوئی طاقتور، کوئی صحت مند، کسی ڈاکٹر کی دوائی، کسی حکیم کے نسخے، کسی پڑھنے والے کا دم درود، کسی تعویذ کرنے والے کا تعویذ، بھلے جو مرضی ہے کر لو۔ لوگ سرانے کھڑے ہو کے کوئی سورہ یاسین پڑھے گا، کوئی سورہ ملک پڑھے گا، کوئی دوسری سورت پڑھے گا، کوئی لا الہ الا اللہ کی تلقین کرے گا، لیکن یقین کیجئے روح کو کوئی روک سکتا، بولو اونچا، کوئی روک نہیں سکتا۔ کل نفس ذائقۃ الموت۔ تیسری آیت پڑھنے لگا ہوں، کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر شے نے ہلاک ہونا ہے، ہر چیز پہ ہلاکت نے آنی ہے، چاہے وہ بے جان ہے چاہے وہ جاندار ہے، یہ پہاڑ ہیں، یہ دریا ہیں، یہ درخت ہیں، یہ سورج چاند ستارے ہیں، کوئی چیز نہیں بچے گی، ہر چیز نے فنا ہونا ہے۔ کلو شیئن ہالکن، کتنے بڑے وزنی پہاڑ ہیں، لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ القاریعۃ ملقاریعہ وما ادراک ملقاریعہ، القاریعہ کھڑکھڑا دینے والی، ملقاریعہ کیا ہے کھڑکھڑا دینے والی، وما ادراک ملقاریعہ آپ کو کس نے بتلایا کیا ہے کھڑکھڑا دینے والی؟ یوم تکون الناس کالفراش المبثوث، جس دن لوگ بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح ہوں گے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے ساون کے مہینے میں جب بارش ہوتی ہے اور شام کے وقت پتنگے نکلتے ہیں، چراغ کے ارد گرد گھومتے ہیں، پھر وہ پتنگوں کے پر جو ہیں وہ نیچے صبح دیکھیں تو لائٹ جہاں لگی ہوتی ہے نیچے وہ پر بکھرے پڑے ہوتے ہیں، بندہ ہلکی سی ہوا بھی دے وہ بکھر پڑتے ہیں، لوگ ایسے بکھرے ہوئے ہوں گے۔ اور فرمایا وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، یہ اتنے بڑے بڑے وزنی پہاڑ یہ روئی کے گالوں کی طرح، روئی کے ذرات کی طرح اڑ رہے ہوں گے۔ بلا بتلاؤ، پہاڑ سے جب ایک چٹان گرتی ہے پورا علاقہ ڈرتا ہے، زمین کانپتی ہے، جب یہ پورا پہاڑی روئی کے گالے کی طرح اڑ رہا ہوگا کیا حال ہوگا؟ قرآن سورہ نبا میں کہتا ہے وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا، چلائے جائیں گے یہ پہاڑ اتنی تیزی کے ساتھ کہ فَكَانَتْ سَرَابًا، یہ پہاڑ ریت ہو جائیں گے۔ کیا ہو جائیں گے؟ سرابا، یہ ریت بن جائیں گے، ایسے پگھل جائیں گے۔ وہ دن اتنا سخت ہے، اسی کو قرآن کبھی یوں بیان کرتا ہے کہ وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا، کتنا بڑا مضبوط آسمان ہے، لاکھوں سال گزر چکے ہیں، اس کے رنگ میں تبدیلی نہیں آئی ہے، اس کے اندر کوئی شگاف نہیں پڑا ہے، اس کے اندر کوئی دراڑ نہیں آئی، اس سے کوئی ذرہ اور ریت نیچے نہیں گری، لیکن ایک دن آئے گا، قرآن کہتا ہے اِذَا السَّمَاءُ انفطرت، یہ مضبوط آسمان انفطرت ٹوٹ جائے گا، ریزہ ریزہ ہو جائے گا، جتنے بڑے بڑے ستارے ہیں کروڑوں خربوں کی تعداد میں، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، یہ ریت بن جائیں گے، یہ جھڑنے لگ جائیں گے، نیچے گریں گے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ فجرت، جب یہ پہاڑ جو ہیں جوش ماریں گے، اور دوسرا معنی فجرت، جب یہ پہاڑ جوش مار کے خشک ہو جائیں گے۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ،
جس دن قبروں کو اکھیڑا جائے گا۔ کبھی قرآن اسی منظر کو یوں بیان کرتا ہے، اذا الشمس کوورت۔ اللہ کہہ دو سبحان اللہ۔ اذا الشمس کوورت، کور عربی میں کہتے ہیں کور العمامہ، یعنی پگڑی کا بل۔ جب لوگ پگڑی باندھتے ہیں تو اسے بل دیتے ہیں ایسے مروڑ کر، اس بل کو عربی میں کور کہتے ہیں۔ کیوں؟ اسے ایسے لپیٹ لیا جاتا ہے، اور موبائل کے اوپر بھی ایک چیز لگائی جاتی ہے، اس کو آپ کیا کہتے ہیں؟ کور کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ انگلش میں بھی اس کو کور، وہ موبائل کو ہر طرف سے لپیٹ لیتا ہے، لپٹ جاتا ہے۔ فرمایا اذا الشمس کوورت، اتنا بڑا سورج ہے، زمین سے لاکھوں گنا بڑا ہے، آگ کا ایک گولا ہے، لاکھوں کروڑوں میل دور ہونے کے باوجود اس کی تپش ہے، اس کے سامنے بیٹھا نہیں جاتا۔ اللہ فرماتے ہیں اذا الشمس کوورت، جب اس سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، کیا کیا جائے گا؟ لپیٹ دیا جائے گا۔ اور حدیث ملا لو بخاری کی تو معنی یوں ہوگا، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں الشمس والقمر مکوران یوم القیامہ، سورج اور چاند قیامت کے دن لپیٹ کے سمندر میں پھینک دیے جائیں گے۔ یہ دن آنے والا ہے میرا دوست۔ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، یہ ستارے یہ بھی میلے ہو جائیں گے۔ انکدرت کہتے ہیں فلاں کے دل میں کچھ کدورت ہے، لفظ استعمال کیا نا، یہ عربی کو سمجھنے کے لیے ہماری بولی میں بھی کچھ الفاظ اس سے لیے جاتے ہیں۔ کدورت کیا مطلب؟ یعنی دل میں میل ہے۔ کیا ہے؟ فلاں کے دل میں کدورت ہے یعنی میل ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کروڑوں سال سے لگے چمکدار ستارے، اذا النجوم انکدرت، جب یہ میلے ہو جائیں گے، ان کی چمک پہ میل آ جائے گی، یہ مات پڑ جائیں گے۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، جب پہاڑ چلائے جائیں گے۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، جب 10 ماہ کی گابن اونٹنی بیکار چھوڑ دی جائے گی۔ ہری پور والو، پھراڑی والو، میرے ضلع کے غیور دوستو، کبھی آپ نے غور کیا ہے یہاں گاؤں کے لوگ ہیں، گائے بکری بھینس رکھتے ہیں، سچ بتاؤ جب گائے بکری بھینس سونے کے قریب ہو، بچہ دینے کے قریب ہو، تو مالکان رات کو بھی اس کی اوپر نظر رکھتے ہیں۔ ایسا ہے؟ رات کو بھی نظر رکھتے ہیں، دن کو بھی گھر کے بڑے دور نہیں جاتے، کہتے ہیں منج نیڑے وے۔ یہ خاص قیمتی وقت ہوتا ہے کہ 9-10 مہینے اس کا انتظار کیا ہوتا ہے، اس کے کھلایا پلایا ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، جب قیامت برپا ہوگی، اپنا یہ قیمتی سرمایہ بھی لوگ بیکار چھوڑ دیں گے۔ اگر کوئی بکری گائے والا ہے وہ اسے بیکار چھوڑ دے گا، کسی کو دکان پیاری ہے وہ اسے چھوڑ دے گا، کسی کو پلازہ و مارکیٹ پیاری ہے وہ اسے بیکار چھوڑ دے گا۔ عطلت، یہ لفظ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، کہتے ہیں تعطیلات، چھٹیوں کو کیا کہتے ہیں؟ تعطیلات کے ایام۔ عطلت یعنی تعطیل کا مطلب بندہ کام نہیں کرتا، چھٹی ہوتی ہے نا، بیکار ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا اذا العشار عطلت، جب 10 ماہ کی گابن اونٹنی بیکار چھوڑ دی جائے گی۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب وحشی جانوروں کو بھی اکٹھا کیا جائے گا۔ آپ نے کبھی غور کیا ہے پھراڑی کے رہنے والوں، یہاں اگر رات کو آپ چلتے ہیں، کوئی گیدڑ کوئی چیتا شیر نظر آئے، وہ لوگوں سے بھاگتا ہے، لوگ اس سے بھاگتے ہیں۔ ایسا ہے؟ بھاگتے ہیں، بلوں میں گھس جاتے ہیں، نظر پڑتی ہے کوئی ٹارچ بھی لگا دے بھاگتے چلے جاتے ہیں۔ لیکن ہیبت قیامت والے دن کی اتنی ہوگی
کہ یہ وحشی جانور بھی اکٹھے ہو کے آبادیوں میں آ جائیں گے۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، وہ بھی اتنے ڈر رہے ہوں گے کہ کاش ہو سکتا ہے کوئی آبادی میں جا کے امن پکڑیں۔ نہ وہ لوگوں سے ڈریں گے نہ لوگ ان سے ڈریں گے۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، جب پہاڑوں جب دریاؤں کو سجرت بڑکایا جائے گا، خوب جوش دیا جائے گا۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، جب نفسوں کو جوڑا جائے گا، جو روحیں نکلی تھیں وہ بدنوں میں واپس آ جائیں گی، قبروں سے لوگ نکلیں گے۔ اور کبھی قرآن اس منظر کو یوں بھی بیان کرتا ہے، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها۔ اللہ، اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین کو ہلایا جائے گا، زلزلہ بھی کس کو کہتے ہیں؟ ہلنے کو۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین کو ہلایا جائے گا، اچھی طرح ہلایا جانا۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین اپنا بوجھ باہر پھینک دے گی۔ اس زمین نے بہت سارے بوجھ اپنے پیٹ میں لیے ہوئے ہیں، بڑے بڑے اچھے بھی مر کے اسی میں گئے ہیں، بڑے بڑے ڈاکو اور چور بھی اسی میں گئے ہیں، بڑے بڑے قاتل اور بدکردار بھی اسی میں ہیں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے لوگ مرے ہیں سب اسی زمین میں جا رہے ہیں۔ خزانے اس میں، معدنیات اس میں، جواہرات اس میں، سونا چاندی اس میں ہے، پتہ نہیں کیا کیا اس کے اندر بوجھ ہے۔ لیکن دن قیامت کا جب آئے گا، اخرجت الارض اثقالها، زمین اپنا بوجھ باہر پھینک دے گی۔ اللہ اکبر، مردے باہر آ گئے، خزانے، جواہرات، پیسے، قیمتی پتھر، معدنیات، جن پہ آج لوگ مرتے ہیں، جن پہ آج لوگ ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں، بھائی بھائی کا دشمن ہے، بھتیجا چچے کا دشمن ہے، ایسا ہے، اسی پہ لڑ رہے ہیں۔ یہ سارے خزانے باہر آ جائیں گے، کوئی اٹھانے کو تیار نہیں ہوگا، بلکہ انسان جب یہ عجیب معاملہ دیکھے گا تو انسان کہے گا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، انسان کہے گا اسے کیا ہو گیا، یہ زمین کو کیا ہو گیا، ساری چیزیں باہر نکال کے پھینک رہی ہے۔ میرے بھائیو دیکھو، میں مسلسل قرآن پڑھ رہا ہوں، میں قرآن کا طالب العلم ہوں، قرآن کا سہارا لے کے جا رہا ہوں۔ فرمایا اخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، انسان کہے گا اسے کیا ہو گیا، صرف سونا چاندی نہیں نکالے گی زمین، بلکہ سن لو پھراڑی والوں، یومئذ تحدث اخبارها، ساری میڈیا کائنات کی بند ہو جائے گی، اس دن زمین خود ساری خبریں بیان کرے گی۔ یومئذ تحدث اخبارها، سچ بتاؤ جب میرا رب بلوائے گا تو زمین بولے گی کہ نہیں بولے گی؟ بولے گی۔ یہ چٹان بولیں گے کہ اس چٹان کی اوٹ میں فلاں نے چھپ کے فلاں کو قتل کیا، وہ زمین کا ٹکڑا بولے گا فلاں نے یہاں ڈاکہ کیا، فلاں نے یہاں قتل کیا، فلاں نے یہاں ظلم کیا۔ اللہ اکبر، یہ سارا کچھ بولے گا۔ اور یہی نہیں کہ اگر زمین بولے تو انسان کہہ دے جی یہ جھوٹ بولتی ہے، جی یہ مجھ پہ ظلم کرتی ہے، تو سورہ یاسین میں قرآن کہتا ہے الَّيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ،
آج کے دن ہم ان کے منہوں پہ مہر لگا دیں گے. یہ منہ پہ مہر کس لیے؟ یہ جھوٹ کی عادی ہے. کیا ہے؟ وکیل صاحب جھوٹ نہ بولے وکالت نہیں، ایسا ہے. دکاندار جھوٹ نہ بولے تو کہتے ہیں دکان نہیں چلتی. منڈی میں جھوٹ نہ بولے کہتے ہیں جانور نہیں بکتے. ہر آدمی جھوٹ بول رہا ہے. سیاسی جھوٹ نہ بولے تو کہتے ہیں ووٹ نہیں ملتے. ہر آدمی نے جھوٹ کو اپنے اوپر فرض کر لیا ہے. حالانکہ آج دیکھ لو، کوئی سیاسی شراب پیتا ہوا نظر آ جائے، سارے لوگ کہتے ہیں فلاں کو ووٹ اس لیے نہیں دیتے کہ شراب حرام ہے. سچ بتاؤ، شراب کی حرمت کا ذکر کہاں ہے؟ او بولو. قرآن میں ہے. تو جھوٹ کے اوپر لعنت بھی کہاں کی گئی ہے؟ ہاں. تو جھوٹ بولتے کہ ہم کہتے ہیں واہ 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 واہ، جو کہے میں یہ سڑک آسمان تک پہنچا دوں گا، واہ بڑا پکا آدمی. کہنے کا مقصد کسی کو ٹارچر کرنا نہیں، کہ ہمارا معاشرہ ایسا ہے. ایسا ہی. اور اگر یہ کہہ دوں کہ مولوی بھی تقریروں میں جھوٹ نہ بولیں تو مزہ نہیں آتا. ہاں، تبھی تو یہ دین کا سارا کباڑا کر دیا نا. قرآن آتا نہ ہو، حدیث آتی نہ ہو، تو پھر شروع کرتے ہیں ادھر سے ادھر سے باتیں ملا ملا کے لوگوں کو سنا رہے ہو. میرا بھائی قرآن سمجھ، لوگوں کو رب کا قرآن سنا. یہ تو پتھر دلوں کو موم کرتا ہے. تو قرآن کہتا ہے جب الیوم نختم علی افواہہم، آج کے دن ہم ان کے منہ پہ مہر لگا دیں گے، زبان بند ہو گئی. اچھا تو پھر بولے گا کون؟ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. ہاتھ بولیں گے، اللہ، ہاتھ بولیں گے، پاؤں بولیں گے. ان ہاتھوں سے جو جو کرتا رہا، حرام لیتا رہا، حرام دیتا رہا، جیبیں کاٹتا رہا، ہاں لیتا رہا، غلط لکھتا رہا، جی سارا کچھ شامل ہے. یہ بولیں گے. یہ قدم جدھر جدھر اٹھ کے گئے ہیں یہ پاؤں بھی بولیں گے. بلکہ قرآن دوسرے مقام پہ کہتا ہے کہ ان کے چمڑے بھی بولیں گے. تو یہ تعجب میں آ کے کہے گا او میرے جسم کے اعضاء، تم کیوں بول پڑے ہو؟ میں نے تو تمہاری خاطر یہ سارا کام کیا ہے، تمہیں ہی تو آرام دینے کے لیے کرتا رہا. تو وہ کیا کہیں گے؟ انطقنا اللہ، ہم خود نہیں بولے، آج ہمیں رب نے بلوایا ہے. اللہ اکبر. اللہ اس دن کی رسوائی سے ہمیں محفوظ فرما. ایک وقت آئے گا زبان بندی ہو گئی، اور ایک وقت یہ بھی آتا ہے. ذرا آپ اگر تھکے نہیں تو میں قرآن سناتا جاؤں. جی مجھے یہ چٹ آپ نے بھی بھیجی ہے تو میں کیا کروں. ہاں تو قرآن کہتا ہے، ایک تو یہ ہے. دوسرا منظر قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ جب یہ قیامت کو اٹھیں گے یہ مجرم، وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اندھا کر کے اٹھایا جائے گا. سچ بتاؤ، اس دنیا میں ایک بندہ دیکھتا، سب کچھ دیکھ رہا ہو، اچانک اندھا ہو جائے، پریشانی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ سخت پریشان ہوگا. بلکہ نظر جب کم ہو جاتی ہے تو انسان کو پریشانی لاحق. اور قیامت کے دن جب یہ اندھا کر کے اٹھایا جائے گا، پھراڑی والوں، میں اکثر جب یہ آیت پڑھتا ہوں تو میں ایک جملہ کہتا ہوں. میں کہتا ہوں ہائے کتنی بڑی بد نصیبی ہے کہ دیکھنے کا دن تو وہ ہے، بینائی کا دن تو قیامت ہے. کہ آج کے دن اللہ کا دیدار ہونا ہے. آج کا
دن ہے انبیاء کا دیدار ہونے کا دن ہے، آج تو فرشتوں کو دیکھنے کا دن ہے، آج تو جنت کے نظارے دیکھنے کا دن ہے، آج تو صحابہ کرام کو دیکھنے کا دن ہے۔ لیکن جس دن بینائی ضرورت ہوگی اس دن یہ اندھا کر کے اٹھایا جائے گا، یہ کہے گا لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، اللہ تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا، میں تو بینائی والا تھا۔ اللہ فرمائیں گے کَذَلِكَ أَتَتْكَ آیاتنا فَنَسِیتَهَا، او ظالمہ تیرے پاس میری آیتیں آئی تھی، تو نے میری آیتوں کو بھلا دیا تھا۔ قرآن بیان ہوا تیرے کان پہ جوں بھی نہیں رنگی، پتہ نہیں کیا کہتا ہے۔ آپ تو سمجھ رہے تھے کہ مولانا صاحب پاگل آدمی لگا ہوا ہے، ویل ہے، حالانکہ وہ تو میرا کلام تھا، وہ تو میرا پیغام تھا۔ میرا بھائی تیاری کر لیجئے اس دن کی تیاری، اور مصیبت تو ہر بندے پہ آنی ہے۔ رب کا قرآن کہتا ہے موت سے پاک صرف کون ہے؟ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، بلکہ قرآن کہتا ہے اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، الحی وہ زندہ ہے، اس پہ کبھی موت نہیں آئے گی، القیوم خود قائم ہے، دوسروں کو قیام دینے والا ہے۔ موت تو درکنار، قرآن کہتا ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے نیند آتی ہے نہ اسے اونگ آتی ہے۔ لا تأخذہ سنۃ، اسے اونگ بھی نہیں آتی، ولا نوم، اسے نیند بھی نہیں آتی۔ نیند اور اونگ سے پاک کون ہے؟ جس پہ نیند آئے اونگ آئے اس پہ موت بھی آتی ہے۔ اللہ، یہ کوئی نہ سمجھے کہ میں تو بس رات کو تہجد پڑھتا ہوں، میں نہیں مروں گا، نہ میرا دوست، مرنا سب نے ہے، صرف اس دن کو ہم نے بھلا رکھا ہے۔ قبر کھودی جا رہی ہے، کھودتے ہوئی بھی آپ جا کے دیکھ لیں جو گپیں لگاتے ہیں، جی جس طرح گپیں قبر کھودتے ہوئے لگاتے ہیں، یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ قبر کھود ہی نہیں رہا، یا اس نے کبھی مرنا ہی نہیں۔ میت کو غسل دیتے ہوئے بھی اپنی موت یاد نہ آئے، جنازے کو کندھا دیتے ہوئے بھی اپنی موت یاد نہ آئے، سمجھ لو اس کا دل پتھر ہو چکا ہے۔ ورنہ یہ ساری چیزیں ہمیں موت کی یاد دلاتی ہیں۔ یقین کیجئے یہ وہ دن ہے، سید الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیمار ہیں، اللہ شدید بخار ہے، اتنا بخار ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ کے جبین اطہر پہ یوں ہاتھ رکھا تو ہاتھ رکھا نہیں جا رہا، فرمایا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بہت زیادہ گرمائش بخار ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اوعکو کما یوعک الرجلان منکم، مجھے اتنا بخار ہوتا ہے جتنا تم میں سے دو آدمیوں کو ہوتا ہے۔ صحیح بخاری، مجھے بخار اتنا ہوتا ہے جتنا تم میں سے دو کو۔ تو انسان میں سے اگر کسی ایک بندے کو زیادہ بخار ہو 104 105 تو دو کو کرو تو کتنا ہو جائے گا جی؟ 210، اتنا بخار۔ فرمایا میرے اوپر پانی بہاؤ، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پانی بہایا گیا۔ آپ معصوم ہیں، جنت آپ کی انتظار میں، جنت میں جانا اتنا آپ کے لیے باعث فخر نہیں جتنا خود جنت کے لیے باعث فخر ہے۔
کہ آپ کے قدم مبارک جنت میں لگیں گے، بلکہ جنت تو آپ کے غلاموں کے انتظار میں ہے۔ آپ کے مقام کا مقام تو انبیاء میں سب سے اونچا ہے، آپ کے صحابہ کا مقام یہ ہے، گھر میں بیٹھے ہیں ام المومنین صدیقہ کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس ہیں، فرمایا یا عائشہ ھذا جبریل یقرؤک السلام، او عائشہ یہ سامنے دیکھو جبریل آپ کو رب کا سلام دینے آیا ہے۔ تو خود آپ کا مقام کتنا ہوگا، آپ کی عظمت کتنی ہوگی، لیکن اس بیماری کے عالم میں بھی فرمایا مجھے مسجد لے چلو۔ کدھر؟ مسجد لے چلو۔ دو صحابہ نے آپ کو کندھا دیا، ایک طرف حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسری جانب دوسرے صحابی ہیں، آپ نے ان کے کندھوں پہ ہاتھ رکھا، پاؤں گھسیٹے جا رہے ہیں، مسجد پہنچتے ہیں، مصلی پہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں۔ صدیق نے جب دیکھا کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، پھر یہ نہیں دیکھا جی نماز جاری ہے، جماعت کھڑی ہے، نماز پوری کر دوں۔ واہ صدیق، آپ کی محبت کی بھی انتہا ہے، احترام کی بھی انتہا ہے۔ جب دیکھا کہ نبیوں کے امام آ گئے تو ابو بکر صدیق نماز کے دوران ہی پیچھے ہونا شروع ہو گئے، حالانکہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مکانک 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 یا ابا بکرین، او ابو بکر اپنی جگہ ٹھہرے رہو ٹھہرے رہو، لیکن صدیق نہیں ٹھہرے، پیچھے ہو گئے۔ نبی کریم نے نماز وہیں سے شروع کی جہاں سے ابو بکر صدیق نے پہنچائی تھی، جہاں تک نماز شروع کی، سلام پھیرا، فرمایا مالک یا ابا بکرین، او ابو بکر جب میں نے کہا ٹھہر جاؤ تو آپ ٹھہرے کیوں نہیں اپنی جگہ؟ فرمایا ما کان لابن ابی قحافہ ان یؤمک یا رسول اللہ، اپنے باپ کا نام لیا، فرمایا ابو قحافہ کے بیٹے میں اتنی جرت نہیں کہ وہ آپ کی نماز آپ کی امامت کرے، آپ کے ہوتے ہوئے میں آگے ہوں، میری اتنی جرت نہیں۔ اور آج ہماری حالت کیا ہے؟ ہفتے گزر جاتے ہیں، مسجد کا پتہ نہیں، مہینے گزر جاتے ہیں، نماز کا خیال نہیں آتا۔ ہاں بلکہ کچھ لوگوں کا مزاج ہوتا ہے چلو جمعے کپڑے شپڑے نئے پہن لیتے ہیں تو کہتے ہیں چلو درشن کراواں مسیح جی آ جاتے ہیں۔ اور کئی ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں چلو اس عیدی تے اگلی عیدی۔ اختر خان بھی تو ہوتے ہیں نا، کوئی جمعہ خان ہوتے ہیں، کچھ اختر خان ہوتے ہیں، صرف عید کے، کوئی رضا خان ہوتے ہیں، جدو دل راضی ہویا۔ نہ میرا بھائی، یہ تو فریضہ ہے، یہ تو وہ فرض ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وفات کی بیماری میں بھی آپ نے نماز نہیں چھوڑی۔ ہماری زندگیاں گزر گئیں۔ ہمارے محلے کا ایک دوست ہے، رکشے کا ڈرائیور ہے، بس بے دڑک بولتا رہے، تو اکثر جب رکشہ نکالتا ہے تو کبھی کبھی میں صبح سویرے میرے اوپر نظر ڈالتا ہے، دور سے استاد جی کے آلے ہمارے عادت ہوتی، استاد جی کے آلے مکھی جی ٹھیک آئے۔ ایک دن کیا استاد جی دعا کرو نا جی، میں کہ دعا کراں؟ آخر راتی سہ جلنا تے صبح سرانے تلے 2 کروڑ روپے پیدا ہوئے۔ کمال ہے یار۔ میں نے کہا یہ دعا تیرے ہستے کراں، آپ ہستے کیوں نہ کراں؟ اللہ کے بندے، میں نے کہا محنت کر، یہ کیا کہتا ہے؟ نہیں جی کٹ بھی نہ ہون تے ود بھی نہ ہون، اتنے ہی ہون۔ میں کہا اچھا کرنے ہیں۔ تو ایک دن مجھے مسجد میں مل گئے، میں نے کہا اللہ کے بندے اتنا 2 مہینے ہو گئے آپ نماز کے لیے نہیں آئے، 2 مہینے بعد آپ مجھے نظر آئے، کہتے تسی مولوی لوگ ہی آتے ہو۔ میں کہ تسی آتے ہو ہر کام اللہ دے حکم نال ہوندا ہے، تے اللہ دا حکم نہیں ہویا تے نہ آیا، آج اللہ دا حکم ہو گیا تے آ رہے ہیں۔ میں نے کہا یار عجیب دلیل آپ کی، اور سادے میں نے کہا اللہ پہ بھی الزام لگاتے ہو اللہ دا حکم۔ میں نے کہا اللہ دا حکم تے 5 واری ہوندا ہے، حی علی الصلاۃ،
آپ کے کان پہ نہیں پڑتا۔ میرا بھائی یاد رکھ لیجئے، نماز پڑھ لو اس سے پہلے کہ آپ کی پڑھی جائے، پڑھ لو اس سے پہلے کہ آپ کی پڑھی جائے، سجدہ کر لو اس سے پہلے کہ آپ سے رب سجدے کی توفیق لے لے۔ آپ نے ایسے لوگ دیکھے ہوں گے مسجد میں، ایک شخص کو میں نے دیکھا، مجھے آ کے رو کے کہنے لگا، کہتے ہیں نماز پڑھتا ہوں بس میرے لیے ایک دعا کرو۔ کہتے ہیں کئی سال گزر چکے، میرا ماتھا ترس چکا ہے کہ میں زمین پہ سر رکھ کے سجدہ کروں، بیمار ہوں، سجدہ نہیں کر سکتا ہوں، کرسی پہ بیٹھ کے اوپر نیچے ہوتا ہوں، سجدے کی توفیق۔ تو کیوں شکر ادا نہیں کرتے ہو کہ رب اپنے سامنے جھکنے کی توفیق دے رہا ہے اور نہیں جھک رہا؟ تو فرمایا کل من علیہا فان۔ اور عورتوں کی عموماً یہ عادت ہوتی ہے کہ عورتیں غم والے دن یہ پیٹنا، یہ گریبان پھاڑنا، یہ بال نوچنا، یہ عورتوں کی عادت ہے، یہ حرام ہے، یہ جرم ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من ضرب الحدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، میں محمد کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ من ضرب الحدود، جو رخساروں پہ پیٹیں، وشق الجیوب، گریبان پھاڑے، ودعا بدعوى الجاہلیہ، اور میت کے غم میں جاہلیت والا نوحہ کریں، ایسے ایسے الفاظ رونے کے وقت کہ اللہ جی ساڑھا ہی کار لبے تو ساں، اللہ جی فلاں تے فلاں ماتم اتھے ہی ہونا آیا، یہ تو فلاں لاڈلا آیا، فلاں آیا۔ بھائی اللہ کو کیا معلوم نہیں تھا؟ سن لو پھراڑی والو، پھر شاید زندگی میں موقع نہ ملے، آج موقع ہے، ہو سکتا ہے، زندگی کا کوئی پتہ تو نہیں ہے نا، کوئی کسی کو وقت معلوم ہے؟ چند چیزیں اللہ نے دنیا میں مخفی کر دی ہیں، ایک موت کا وقت یہ مخفی کر دیا ہے، ایک لیلۃ القدر کو اللہ نے کیا کر دیا ہے، صرف اتنا کہا رمضان کا آخری عشرہ تاک راتیں کون سی ہے کوئی پتہ نہیں، ڈھونڈتے رہو، یہ مخفی ہے۔ اسی طرح موت کا وقت ہر انسان سے مخفی ہے، ادھر بیٹھے چند لمحے کے بعد اعلان ہو فلاں چل بسا ہے۔ میں نے تو ایسے بھی علماء دیکھیں تقریر کے دوران گر پڑتے ہیں۔ کل ایک عالم کی ویڈیو دیکھی، سکرات موت پہ بیان کر رہا ہے، اور نبی علیہ السلام کی وفات کا تذکرہ کرتے کرتے خود بھی موت آ گئی، کیمرہ لگا ہے۔ یہ سخت مرحلہ ہے، اللہ کی قسم یہ بہت سخت مرحلہ ہے۔ اللہ اس مرحلے میں ثابت قدمی عطا فرمائے۔ اس مرحلے میں ایک بندہ، یہ ہار جیت کا دن ہے، کیا اس دن ایمان کی سلامتی سے گزر جائے آگے بہتر ہوگا۔ کتنے ہی لوگ اسی میں اونچ نیچ میں پھسل جاتے ہیں، یہ بہت سخت مقام ہے۔ کسی اللہ والے کو کسی نے چھیڑتے ہوئے کہا، لوگوں کی عادت ہوتی ہے، بابا جی یہ تو ساڑی داڑھی چنگی ہے کہ کتے دی دم چنگی ہے؟ کہا یہ داڑھی آپ کی اچھی ہے یا کتے کی دم؟ اس نے تڑپ کے دیکھ کے کہا بھائی صاحب اگر ایمان کے ساتھ چلی گئی تو پھر یہ اچھی ہے، اگر ایمان نصیب ہو گیا تو یہ اچھی ہے، اگر ایمان کے بغیر چلا گیا پھر کتے کی دم ہی اچھی ہے۔ میرا بھائی ایمان مانگی اپنے رب سے، تو عورتوں کی یہ عادت ہوتی ہے۔ اور آج آپ کو ایک وظیفہ بتا کے جا رہا ہوں، ایک دعا سکھا کے جا رہا ہوں، یاد رکھنا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، بس میرے آخری جملے ہیں قاری صاحب، حکیم صاحب ٹھیک ہے نا، زیادہ وقت نہیں لیتا ہوں، مجھے پتہ ہے گرمی کا احساس ہے، یہ آخری بات یاد رکھ لو، عورتیں بھی سن لیں۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ اور ان کا پہلا خاوند حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی مشہور ہیں سلمہ کی ماں اور سلمہ کے ابو، اتنی محبت ہے آپس میں، اتنا پیار ہے آپس میں،
کہ ایک دوسرے سے کہنے لگے، ایک نے کہا اگر میں مر جاؤں تو دوسری شادی نہیں کرے گا، دوسرے نے کہا اگر میں مر گئی تو دوسرا نکاح نہیں کرے گا۔ اتنی محبت میاں بیوی میں۔ ایک دن ام سلمہ فرماتی ہیں میں گھر میں ہوں، ابو سلمہ گھر آئے، آج بڑے خوش ہیں، چہرہ بڑا چمک رہا ہے۔ میں نے کہا سلمہ کے ابو آج بڑے خوش لگ رہے ہو، کیا وجہ ہے؟ کہنے لگے آج اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث سن کے آیا ہوں، بڑے کام کی بات سن کے آیا ہوں۔ فرمایا مجھے یاد کرا دو نا، کیا سن کے آئے ہو؟ فرمایا میں یہ سن کے آیا ہوں جب کسی بندے کو دکھ مصیبت پہنچے، کوئی حادثہ پہنچے، اللہ کوئی چیز اس سے لے لے، تو پہلے یہ کہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ایک، پھر اس کے بعد یہ کہے اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اللہ جو مجھے مصیبت دکھ تکلیف پہنچی ہے مجھے اس کے بدلے میں اجر دے دے، اللہ جو تکلیف مجھے پہنچی ہے اس کا مجھے، آپ کو پتہ ہے تکلیف کا کتنا اجر ہے؟ ابن ماجہ کی حدیث ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مومن کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھے تو اللہ اجر دیتا ہے، گناہ معاف کرتا ہے۔ تو سچ بتاؤ جب کانٹے چبھنے سے اللہ اجر دیتا ہے، گناہ معاف کرتا ہے، تو بیٹا فوت ہو جائے یہ دکھ ہے کہ نہیں؟ اس سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ بھائی فوت ہو جائے، باپ فوت ہو جائے، خاوند فوت ہو جائے، کتنی بڑی مصیبت اور دکھ اور حادثہ ہے۔ تو فرمایا یہ دعا کرے اللہم اجرنی فی مصیبتی، ایک حصہ، دوسرا وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِّنْهَا، اللہ جو چیز تو نے مجھ سے لی ہے اس سے بہتر مجھے عطا کر، تو اللہ اس شخص کو لازمی بدلہ دے گا۔ تو ام سلمہ فرماتی میں نے خاون سے یہ حدیث سنی، یہ دعا میں نے یاد کر لی، میں نتیجہ ذکر کروں گا، آپ کے 14 طبق روشن ہو جائیں گے، ذرا تیار رہنا پھر سبحان اللہ کے لیے، اور یہ یاد رکھ لینا اپنے لیے۔ فرمایا میں نے یہ حدیث یاد کر لی، یہ دعا یاد کر لی، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ کہتے ہیں زندگی گزرتی گئی، ایک دن پیغام آیا آپ کا خاون ابو سلمہ فوت ہو گیا۔ میں نے وہی دعا پڑھی انا للہ و انا الیہ راجعون، پھر وہی دہرائی دعا اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ دعا تو مجھے آتی تھی لیکن سوچ رہی کہ دعا کا مطلب تو ہے کہ اس سے بہتر دے، تو ابو سلمہ سے بہتر کون ہوگا میرے لیے، یہ بھی ساتھ سوچ رہی ہوں کہ جی دعا میں تو ہے کہ اللہ مجھے جو چیز لی ہے اس سے بہتر دے، تو ابو سلمہ سے بہتر کون ہوگا جو مجھے بدلے میں ملے گا۔ لیکن پیغمبر کی حدیث پہ اعتماد تھا، پڑھتی رہی 4 مہینے 10 دن عدت جب پوری ہو گئی، ابھی عدت پوری ہوئی، گھر میں بیٹھی ہوں کہ رسول اللہ نے رشتے کا پیغام بھیج دیا۔ تو میں نے کہا کہ ام سلمہ آپ نے سوچا کہ ابو سلمہ سے بہتر کون ہوگا، رب نے آپ کو وہ دیا بدلے میں کہ جس سے بہتر کائنات میں کوئی نہیں۔ ہمیں اعتماد کے ساتھ مصیبت میں دکھ میں اللہ سے بدلے کی امید رکھ کر ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام راستے پہ گزر رہے تھے، ایک بڑھیا قبر کے کنارے بیٹھی ہے، رو رہی ہے، اونچا اونچا رو رہی ہے۔ نبی علیہ السلام نے اسے کہا ہے بوڑھی اصبری، صبر کر۔ اللہ کے پیغمبر معلم کائنات تھے، فرمایا اصبری، صبر کر۔ بڑھیا کو غصہ آ گیا، خاتون تھی، غصہ آ گیا، کہنے لگی انک لم تصب مصیبتی،
مجھے صبر صبر کی بات اس لیے کرتے ہو کہ میرے والا دکھ آپ کو نہیں ملا، میری مصیبت آپ کو نہیں پہنچی۔ نبی علیہ السلام نے چہرہ پھیر لیا، چل پڑے۔ صحیح حدیث ہے، جب آپ چل پڑے بڑھیا کو کسی نے بتلایا، اماں جی پتہ ہے یہ کون تھے؟ کہنے لگے مجھے تو نہیں پتہ کون تھے۔ فرمایا یہ اللہ کے پیغمبر تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب بڑھیا نے سنا کہ نبی علیہ السلام، فوراً اٹھی، تیزی سے بھاگے بھاگے آ گئی، نبی علیہ السلام کے سامنے کھڑی ہو کے کہنے لگی اصبرو اصبرو، میں صبر کرتی ہوں۔ پہلے سمجھی نہیں تھی کہ کون ہے نا، اصبرو، اب میں صبر کرتی ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا سن بڑھیا، الصبر عند صدمۃ الاولی، صبر تو صدمے کی ابتدا میں ہوتا ہے، بعد میں تو بندہ رو رو پیٹ پیٹ کے صبر آ ہی جاتا ہے۔ صبر اصل کون سا ہے؟ جب مصیبت آئے اور اس وقت بندہ کیا کر لے؟ صبر اس وقت کر لے، اس وقت نہ کرے بعد میں تو سب کو صبر آ جاتا ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ صبر اس وقت کرنا چاہیے، یہ خاص موقع ہے۔ اور ہمارے ہاں تو مصیبت یہ ہے کہ 40 دن کے بعد ایک مصیبت کھڑی ہوتی ہے، اس دن پھر رونا شروع، ماسیاں پھر ادھر کام شروع کر دیا۔ یہ ہمارے رسومات سے ہم خدا جانے کب نکلیں گے۔ اور اگر فوتگی کے بعد پہلی عید آئے، پورا محلہ پھر اس کے گھر میں جائے، پھر ماتم برپا، ادھر 10 منٹ یہ لوگ محلے کے بیٹھیں گے، پھر آ کے اپنے بچوں میں خوشی کریں گے، اس کے گھر میں ماتم برپا کر دیں گے، ان کے بچوں کی عید تباہ و برباد کر دیں گے۔ ہمارے کھلابٹ کے اندر ایک شخص تھا، مجھے ایک اسکول ماسٹر ہے ہمارے دو، انہوں نے کہا ہمارے محلے کا ایک واقعہ سنا دوں آپ کو۔ میں نے کہا سناؤ۔ میں اس پہ بڑا خوش ہوا، ہنسا بھی۔ کہتے ہیں عید کے دن تھا تو لوگوں کا ماحول ہے، عید کے دن جا رہے تو مالک کے مکان وہ گھر کی چھت پہ چڑھا ہوا ہے، جو بھی دروازے پہ دستک دیتا ہے وہ تو دیکھتا ہے، کون بھائی؟ اکھے جی دعائی ہستے ہیں، اکھے جی خدا دا واسطے ہاتھ کڈو، جو لو میرے بچے عیدی کرنے دو، عید جو لو ہو گئی۔ آپ آتے ہو، سب بچوں کو آپ نے رلا دیا، میرے گھر کی خوشی خاک میں ملا دی ہے، اور مقصد کچھ بھی نہیں۔ کسی کے پاس جانے کا مقصد تو ہے کہ آپ اس لیے جاؤ، تعزیت کا معنی ہے اس کو تسلی دو۔ کیا؟ اس کو تسلی دو۔ تعزیت کا یہ مطلب کس نے سمجھ لیا ہے کہ جا کے اس کو غم نہ بھی ہو تو اس کو زبردستی غم دے کے آ جاؤ، اگر وہ کہیں بھول بھی گیا ہو تو بس اس کو غم تازہ کر دو۔ یہ کون سا فلسفہ ہے؟ میرے دوستو، ہمیں ان چیزوں سے آہستہ آہستہ نکلنا پڑے گا۔ بہت ساری چیزوں میں ہم بہت پیچھے ہیں۔ عید کا دن ہے، میں سمجھاتا ہوں، خدا کا واسطہ لوگوں، عید کا دن ہے، مسجد کی طرف جاؤ، سارے عید کے دن قبرستان جا رہے ہوتے ہیں۔ منع نہیں ہے قبرستان جانا، دوسرے دن جاؤ، روزانہ جاؤ، دعا کرو، آپ کو موت کی یاد تازہ ہو۔ پورا سال نہیں جائے گا، عید کے دن نماز قضا ہو جائے گی لیکن قبرستان جائے گا، اور جا کے کرے گا بھی کیا؟ یہ بھی آپ نے دیکھا ہے، اگربتیوں کے دتیاں لے کے گٹھے وہ لگا دے گا، ساری زندگی دعا یہی کرتے، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہ آگ سے بچا، آگ سے بچا۔ عید کے دن آگ جا کے مردے کے سر پہ جلا کے آ گیا۔ اگربتی کیا چیز ہے؟ ایک تو اس کی بدبو، وہ تو جس کمرے میں لگی ہو تو میں ادھر جاتا ہی نہیں ہوں، سر میں درد ہو جائے۔ پتہ نہیں اس میں خوشبو ہے، وہ تو خوشبو نہیں، وہ تو بندے کا سانس روکتی۔ وہ گند اٹھا کے جا کے ہم وہاں جلا کے آ رہے ہیں، اور پورے قبرستان سے دھواں یوں اٹھ رہا ہے جیسے ہندوؤں کا قبرستان ہے کہ مردے جل رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ آپ کو شاید میری باتیں تلخ نظر آئیں، لیکن شاید پتہ تو اس وقت چلے گا جب محشر کے میدان میں ہم کھڑے ہوں گے، اس دن پتہ چلے گا، لیکن اس دن فائدہ کچھ نہیں ہوگا۔ آج عرض کرتا ہوں، جس مالک نے آج ہمیں یہاں اکٹھا کیا ہے قرآن سننے کے لیے، اللہ ہمیں عرش کے سائے کے تلے اسی طرح جمع فرمائے، وہ ٹھنڈے سائے کے نیچے جمع فرمائے، دنیا کے ان گندگیوں سے، دنیا کے ان پریشانیوں سے، دنیا کی ان مصیبتوں سے اللہ ہمیں نجات عطا فرمائے، اس دن کی رسوائی سے بھی اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ زندگی باقی، ملاقات۔ دعا فرمائے آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ
یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام یا حی یا قیوم لا الہ الا انت برحمتک استغیث یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام۔ اللہ ہم سے راضی ہو جا، اللہ جتنے لوگ آئے ہیں سب کی دنیا اور آخرت اچھی کر دے اللہ۔ اللہ کسی کے دل میں کوئی نیک تمنا ہے اللہ تو سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرما۔ اللہ دنیا اور آخرت کی رسوائی سے، شرمندگی سے، سزاؤں سے، عذابوں سے اللہ ہمیں نجات عطا فرما۔ اللہ ہمیں اپنی ستاری کے چادر میں چھپا لے اور اللہ ہمیں اپنی رحمت کے دریا میں ڈبو دے اللہ۔ اور دعا فرمائیں اس ملک کے اوپر عرصہ دراز سے باران رحمت رکی ہے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، باران رحمت نصیب فرما۔ اللہم اغثنا غیثا مغیثا مریئا مریعا نافعا غیر ضار عاجلا غیر آجل۔ اللہم اسق عبادک و بہائمک وانشر رحمتک واحی بلدک المیت۔ اے اللہ جن کی تعزیت کے لیے ہم اکٹھے ہیں، حاجی تاشم خان صاحب، اللہ ان کی مغفرت فرما، اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ اور بابو اختر صاحب کے لیے بھی دعا فرمائے، اللہ ان کو بھی کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما۔ حاضرین مجلس کے جتنے بھی رشتہ دار یا جتنے بھی اہل ایمان دنیا سے جا چکے ہیں میرے مالک سب کی مغفرت فرما، اور ہم سب کا خاتمہ اور موت بھی ایمان پہ فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔